نحمده ونصلي على رسوله الكريم معزز سامعین کرام و معزز خواتین مستورہ، آج الحمدللہ 28 پارہ مکمل ہو چکا اور برادر عزیز محمد مولانا محمد امین صاحب سلمہ اللہ نے اس قرآن آخری بالخصوص نصف کے بعد جو مضامین تھے، جو آیات تھیں، اللہ تعالیٰ نے جس طرح ہم مسلمانوں کو خطاب کیا مختلف پیرائے سے، الحمدللہ ان مضامین کے لحاظ سے بہت ہی خوب پڑھا، دل جھوم اٹھا۔ اللہ تعالیٰ عزیز موصول کو اور ہم سب کے دلوں کو قرآن کی بہار بنا دے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا ہے، اللہم اجعل القرآن ربیع قلبی۔ اس قرآن کا ہمارے گھرانے سے کافی قدیم رشتہ ہے۔ میرے دادا بھی حافظ تھے اور قاری تھے، میری والدہ بھی حافظ تھیں اور بہترین حافظ تھیں۔ میرے نانا شاہ وصی اللہ نور اللہ مرقدہ وہ بھی حافظ تھے اور دنیا جانتی ہے ان کو۔ میرے گھر کے دونوں چچا وہ بھی حافظ تھے، میرے بہنوئی مولانا عرفان صاحب رحمہ اللہ وہ بھی حافظ تھے، اور ان سبوں نے اس مسجد میں تراویح اور نمازیں ایک طویل عرصے تک پڑھائی ہیں۔ میرے بڑے چچا مولانا قاری ارشاد صاحب رحمہ اللہ، جن کا ابھی وصال ہوا، ان کے قرآن پڑھنے کی بڑی شہرت تھی، اور اللہ تعالیٰ اس منبر و محراب کو آواز دے تو انشاءاللہ تعالیٰ قوت گویائی عطا فرمائے تو وہ اس کی شہادت دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو بھی توفیق دی حفظ قرآن کی، اور الحمدللہ میرے دونوں بچے بھی حافظ قرآن ہیں۔ یہ اپنی مدد سرائی نہیں، آپ حضرات سے التماس ہے کہ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس قرآن سے ایسے ہی عشق اور محبت اور ہمارے قلوب کی بہار بنا دیں۔ سب سے پہلی آیت کے تعلق سے تھوڑی سی بات آپ کو عرض کرنی ہے، زیادہ وقت نہیں دوں گا۔ ترجمہ نہ جاننے کی وجہ سے ہمیں آپ سب کو پتہ نہیں چلتا کہ کتنی قیمتی احکامات اور کتنی قیمتی چیزیں ہمارے سامنے سے گزر گئی اور ہمیں پتہ نہیں چلا۔ سب سے پہلے انہوں نے جو آیت شروع کی ہے، قد سمع اللہ قول التی تجادل، قد سمع اللہ، آج کا پارہ یہیں سے شروع ہوتا ہے۔ ایک لفظ اس میں ہے مجادلہ، مجادلہ کے معنی ہے بحث و تکرار کرنے والی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابیہ حضرت خولہ بنت ثعلبہ، ان کے شوہر نے ان سے زہار کر لیا تھا۔ بالخصوص اس واقعے کو اور اس کی شان نزول کو سنانے کا مقصد بالخصوص خواتین و مستورات بھی ہیں۔ تو دیکھیے آپ کا کیا مقام ہے، اگر ایمان اور عمل صالح ہو تو ان خواتین کی باتیں کتنی بلند ہو جاتی ہیں اور ان کا مقام کتنا بلند ہو جاتا ہے۔ بہرحال زہار کے معنی یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی بیوی کو اپنی ماں کی پشت سے تشبیہ دے کہ تو
مجھ پر میرے ماں کی پیٹھ کی طرح ہے، یعنی حرام ہے۔ اسلام سے پہلے اس کو طلاق کی ایک صورت سمجھا جاتا تھا۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس واقعے کا ذکر کیا، آپ نے قدیم طریقے کے مطابق اس کو طلاق قرار دیا۔ انہوں نے اپنے شوہر کے بڑھاپے کا حوالہ دیتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اصرار کیا کہ اللہ کے رسول ان کے لیے کوئی راستہ نکالا جائے۔ اسی لیے قرآن نے ان کا ذکر مجادلہ یعنی بحث کرنے والی خاتون سے کیا ہے، اسی نام پر اس سورہ کا نام ہے۔ یہ پوری سورہ مدینہ المنورہ میں نازل ہوئی ہے۔ مجھے جو بات جو سنانی ہے پورا واقعہ آپ کو کہ واقعہ ہوا کیا کہ شروع کا صرف ترجمہ یہ ہے کہ قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى اللہ۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم کرنے والے ہیں۔ اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو آپ سے اپنے شوہر کے بارے میں بحث کر رہی تھی اور اللہ سے فریاد کرتی تھی۔ اللہ نے اور اللہ آپ دونوں کی گفتگو کو سن رہے تھے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ خوب سننے والے ہیں اور دیکھنے والے ہیں۔ یہ حضرت خولہ بنت ثعلبہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت اوس ابن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں تھیں اور اکابر صحابہ کی نظر میں ان کی قدر و منزلت کیا تھی، اس کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایک بار سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے عہد خلافت میں خچر پر سوار ہو کر گزر رہے تھے، کچھ اور لوگ بھی ان کے ساتھ تھے کہ حضرت خولہ نے ان کو روکا اور کسی روح رعایت کے بغیر دیر تک باتیں کرتی رہی۔ صحابہ کرام رک گئے، منتظر ہیں، ان کی بات ختم نہیں ہو رہی ہے اور امیر المومنین کہ جاہ و جلال کا وہ عالم تھا کہ آپ جانتے ہیں، وہ کھڑے ہیں۔ کہنے لگی، کتنی دلچسپ بات ہے، کہنے لگی کہ ارے عمر، ایک زمانہ تھا کہ لوگ تم کو عمیر کہتے تھے، عمر نہیں عمیر، اور عمیر کے معنی ہیں چھوٹے عمر کے۔ مطلب یہ ہے کہ تم کو کوئی خاص مقام حاصل نہیں تھا، پھر تم کو لوگ عمر کہنے لگے، اور اب وقت آیا ہے کہ تم کو امیر المومنین کہا جاتا ہے۔ تو اے عمر، اللہ سے ڈرو۔ جس کو موت کا یقین ہوتا ہے وہ ڈرتا رہتا ہے کوئی ضروری کام نہ رہ جائے، اور جس کو حساب و کتاب کا یقین ہوتا ہے وہ عذاب الہی سے ڈرتا رہتا ہے۔ سیدنا عمر مستقل ٹھہرے رہے اور ان کی بات کو سنتے رہے۔ لوگوں نے جب کافی دیر ہو گئی تو لوگوں نے سیدنا عمر سے عرض کیا، اس بڑھیا کے لیے آپ اتنی دیر ٹھہرے رہتے؟ سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا کہ خدا کی قسم اگر مجھے یہ صبح سے شام تک روکے رکھتی تو میں سوائے فرض نماز کے یہاں سے ہٹتا نہیں۔ تم جانتے ہو کہ یہ بوڑھی خاتون کون ہے؟ یہ خولہ بنت ثعلبہ ہے، جن کی فریاد اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں کے اوپر سے سنی ہے۔ کیا رب العالمین تو ان کی بات سنے اور عمر کی مجال ہے کہ ان کی بات نہ سنے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو یہ جواب دیا کہ تم مجھ سے
کر رہی ہوں کہ ایسا ہو جائے، اس معاملے میں ابھی تک مجھ پر کوئی اللہ کا حکم نازل نہیں ہوا، تو اس پر اس غمزدہ کی زبان سے یہ الفاظ نکلا، یہ جملہ کہ یوں تو آپ پر ہر چیز کے حکم نازل ہوتے رہتے ہیں اللہ کے رسول، میرے بارے میں کیا ہوا؟ کیا وحی الہی رک گئی ہے؟ اور وہیں پر کھڑے کھڑے اللہ تعالیٰ سے فریاد شروع کی، وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ، اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ پاک ہے وہ ذات جس کا سمع تمام آوازوں کو محیط ہے، یعنی ہر ایک کی آواز وہ اللہ سنتا ہے۔ میں اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھی جب خولہ بنت ثعلبہ اپنے شوہر کی شکایت کر رہی تھی، مگر اتنے قریب ہونے کے باوجود میں ان کی آواز کو سن نہیں پا رہی تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے ان سب کو سن لیا اور فرمایا کہ قد سمع اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی شکایت جو سن لی ہے۔ اس سے نتیجہ جو نکالتا ہے، پھر انہوں نے حضرت خولہ نے یہ بھی فرمایا کہ تھوڑی سی بات اور بتا دوں جو بات پوری ہو جائے۔ حضرت خولہ نے کہا کہ اللہ کے رسول ہر مسئلے میں آپ پر وحی آتی رہتی ہے، اس معاملے میں نہیں آئی؟ آپ نے فرمایا بات تو یہی ہے جو تم کہہ رہی ہو، اب میں اللہ، تو پھر انہوں نے کہا اچھا تو میں اب میں اللہ کے رسول سے شکایت کرتی ہوں، اپنے فاقہ کی شکایت کروں گی، اپنے تنہائی کی شکایت کروں گی، اپنے وحشت کی شکایت کروں گی، اور اپنے شوہر سے جدائی کی شکایت کروں گی۔ اتنے میں یہ آیات نازل ہوئی اور آپ نے ان کے شوہر سے فرمایا، یہ بھی سن لیجیے بہت دلچسپ واقعہ ہے، ان کے شوہر سے فرمایا کہ یہ غلام آزاد کرو۔ وہ اپنی گردن پکڑ کر کے عرض کرنے لگے کہ میں اس کے یعنی اپنے سوا یا رسول اللہ کسی چیز کا مالک نہیں ہوں، بالکل محتاج ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اچھا پھر مسلسل 2 ماہ روزے رکھو۔ حضرت عوف سے عرض کیا کہ میں دن میں 3 بار نہ کھاؤں تو میری بینائی جو متاثر ہو جاتی ہے، مجھے کم دکھنے لگتا ہے، تو میں کیسے روزہ رکھوں گا؟ پھر آپ ہی اس سلسلے میں مدد، اور 60 مسکینوں، پھر آپ نے فرمایا کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو، تو فرمایا کہ یا رسول اللہ اس سلسلے میں آپ ہی مدد کر دیجئے، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفقت کے اور مہربانی کے پیکر تھے، آپ نے وہ غلہ عنایت فرمایا اور انہوں نے 60 مسکینوں کو کھانا کھلا کر کفارہ ادا کر دیا۔ اس سبب اس سے یہ ملا کہ عہد خواتین میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہمارے خواتین کھل کر کے اپنا مدعا پیش کرتی تھیں اور پوری جرأت کے ساتھ اپنے مسائل کو لگتی تھیں۔ عام طور پر تصور کیا جاتا ہے کہ مسلم معاشرے میں عورتوں کو بہت دبا کر کے رکھا جاتا ہے اور ان کو زبان کھولنے کی بھی اجازت نہیں ہوتی ہے، یہ غلط ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جرأت مندانہ گفتگو کا برا نہیں مانا، بلکہ کمال شفقت کا معاملہ فرمایا، اور کفارے کی ادائیگی بھی حضرت اوس کی طرف سے آپ نے ادا فرمائی۔ اسی طرح سیدنا عمر کا تواضع دیکھنے کے لائق ہے کہ امیر المومنین ہونے کے باوجود حضرت خولہ کی ایسی بات کو جس میں تنبیہ بھی تھی اور غصہ بھی تھا اور ڈانٹ بھی تھی، کس قدر صبر کے ساتھ سکون کے ساتھ سنا۔ یہ کیفیت کسی انسان میں اللہ تعالیٰ کی خشیت کے بغیر پیدا نہیں ہو سکتی ہے۔ آخر میں اللہ رب العزت مستورات و خواتین سے اتنی التجا ہے کہ اللہ رب العزت کے دربار میں آپ کی دعا و مناجات کی اتنی قدر
قدر و قیمت ہے کہ عرش بری کا مالک 7 آسمانوں سے فوری طور پر سن لیتا ہے اور وہی الہی آ جاتی ہے۔ اس واقعے میں ہمیں تعلیم دی گئی ہے کہ ہر قسم کے نامناسب حالات میں ہم اپنے مالک، خالق اور آقا سے اپنا درد و غم بیان کریں، بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے، سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کی توفیق عطا فرمائے۔